بسم من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یا نوف طوبی للزاہدین فی الدنیا والراغبین فی الآخرہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار اس علیکم السلام طریقہ کار، نظام حیات اور زندگی گزارنے کے بہترین راستے کا نام ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان جب کسی کام کو کرتا ہے تو اس کو سب سے بڑی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ تقوی پروردگار وہ مطمئن راستہ ہے کہ جس راستے پہ چلنے کے بعد انسان کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس میں کامیابی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، جو بھی ہے وہ کامیابی ہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کامیابی کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم صحیح راستے پہ اور تقوی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو اس راستے پہ چلنے کے بعد جو بھی نتیجہ ملے گا وہ کامیابی کا ہی نتیجہ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ نگینے کی قیمت جوہری ہی پہچانتا ہے، کسی چیز کی ویلو اس کا جاننے والا ہی جانتا ہے، لہٰذا اس کامیابی کی ویلو سڑک چھاپ لوگ نہیں جانتے، جاہل نہیں جانتے۔ جو کامیابی کی حقیقتوں کو پہچانتا ہے وہ جانتا ہے۔ مثال دیں ہم آپ کو، اگر راستے میں دو آدمیوں کے بیچ میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، جس میں سے ایک مثلاً یوں ہی موالی غنڈہ ٹائپ کا ہو اور ایک عزت دار انسان ہو، تو ظاہر سی بات عزت دار انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے خاموشی سے چلا جائے گا، وہ بہت زیادہ اس سے جھگڑا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہماری ایک لمٹ ہے۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے، لہٰذا بیچارہ یہ اپنی عزت بچا کے چلا جائے گا۔ اب اسی واقعے کے متعلق آپ الگ الگ لوگوں سے پوچھئے تو جو صاحبان علم ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس انسان نے بہت صحیح کام کیا، اس کے جواب پہ خاموش رہ کے بہت صحیح کام کیا۔ لیکن جو اسی کے مزاج جیسے ہوں گے اس سے آپ پوچھئے، کہیں گے نہیں دیکھیں وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا، اس نے اس کو چپ کر کے بھگا دیا۔ بات وہی، مسئلہ وہی، نتیجہ وہی، لیکن یہی نتیجہ ایک آدمی کی نگاہ میں بہت اچھا اور ایک آدمی کی نگاہ میں بہت خراب۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کے پیچھے جو فکر ہے وہ انسان کی نظر کو تبدیل کرتی ہے۔ نظر کے پیچھے، انسان کی ویو کے پیچھے جو شعور ہے وہ شعور انسان کی نظر کو تبدیل کرتا ہے۔ ان کے بیچ میں وہ شعور نہیں تھا کہ جو اس کی خاموشی کو اچھا سمجھے، وہ اس کی خاموشی کو ہار، بزدلی، کمزوری یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن صاحبان علم، صاحبان شعور، صاحبان فکر وہی جانتے ہیں کہ اس کی خاموشی یہ حکمت عملی۔ اسی طریقے سے تقوی پروردگار پہ عمل کرنے کے بعد انسان کہیں دو قدم آگے بڑھتا ہے اور کہیں رک جاتا ہے۔ تقوی جہاں اجازت دیتا ہے وہاں آگے بڑھتا ہے، جہاں تقوی روک دیتا ہے انسان رک جاتا ہے۔ وہاں آگے بڑھنا اس کی کامیابی ہے، یہاں رک جانا اس کی کامیابی ہے۔
جو لوگ ان فنون سے اور ان حکمت عملی سے واقف ہیں وہ اس کے رکنے کو بھی اچھا سمجھیں گے، اس کے آگے بڑھنے کو بھی اچھا سمجھیں گے، لیکن جو لوگ اس حکمت عملی سے واقف نہیں ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، بلکہ کہیں گے کہ تو بزدلی ہے اور وغیرہ وغیرہ، یعنی ناکامی ہے اس کی۔ لہٰذا اگر انسان تقوی پروردگار کے راستے پہ چل رہا ہے تو آگے بڑھنا بھی کامیابی ہے اور تقوی کی روشنی میں ٹھہر جانا بھی کامیابی ہے۔ آئیے قرآن مجید سورہ مومنون کے روشنی میں، عبرتوں میں، اب تک ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ داستان ختم ہو گئی۔ خداوند متعال نے یہاں سے دوسرے قوم کی داستان کو شروع کر دیا۔ خدا فرماتا ہے کہ پھر ہم نے دوسرے گروہ کو پیدا کیا، جناب نوح کے طوفان، وہ ساری داستان ختم ہو گئی، اور ہم نے دوسرے نوح کو پیدا کیا اور ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیج کے توحید کی دعوت دی۔ یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ پیغام ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خداوند متعال کے لیے اہم ترین چیز دعوت توحید، اہم ترین پیغام توحید، کہ جو شاید ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج بھی نہیں ہے اور بہت ہی خشک ٹاپک سمجھا جاتا ہے۔ اہم ترین پوائنٹ توحید۔ خداوند متعال نے جب انبیاء کو بھیجا تو ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے توحید پروردگار بیان کریں۔ لہٰذا جب وہ سارے واقعات ہوئے اور وہ قوم ختم ہو گئی، اس میں سے کچھ چنندہ لوگ بچے، اور سارے واقعے کو خداوند متعال نے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد پھر اب دوسرے قوم کے واقعے کو پیش کر رہا ہے کہ ہم نے اس دوسری قوم کو خلق کیا، ان کے درمیان اپنے ایک نبی کو بھیجا۔ جس طریقے سے قومیں بغیر لیڈر کے زندہ نہیں رہ سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، اسی طریقے سے قومیں بغیر نبی کے زندہ نہیں رہ سکتی اور آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہی در واقع ان کا لیڈر، حقیقی لیڈر، واقعی لیڈر نبی ہی ہوا کرتا ہے، واقعی لیڈر امام ہی ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا قوموں کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور لیڈرشپ کے تقاضے کو پورا کرنے والی ذات نبوت کی ذات ہوا کرتی ہے۔ نبی نے آ کے توحید کے سائے میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ لہٰذا اب ہم آپ کو جو یہ دونوں میسج، لیڈرشپ بھی اس آیت کا میسج ہے، نبوت کا دعوت توحید یا ہمارے درمیان توحید کا رائج ہونا بھی اس آیت کا میسج ہے، ان دونوں کو ملائیں تو حقیقی، واقعی اور صحیح لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو دعوت توحید دے۔ دعوت توحید کے خلاف اگر ہو تو لیڈرشپ نہیں ہے، اس لیے کہ سارے نظام و سسٹم کو اس لیے بہتر بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان توحید کو مضبوط کیا جا سکے، لیکن جہاں پہ شرک کے مسائل ہوں گے وہاں توحید مضبوط نہیں ہوگی۔ لہٰذا نبوت کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ عقیدہ توحید کو لوگوں کے درمیان رائج کریں اور مضبوط کریں۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کی، جس میں آپ نے نوف کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے نوف، خوشا بحال ان کے جو دنیا سے کنارہ کش، یعنی زاہدین، جو دنیا سے دل نہ لگائیں، آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو بستر بنایا ہے اور خاک کو فرش اور پانی کو شربت قرار دیا۔ یہاں تک ہماری گفتگو پچھلے ہفتے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو مولا کا کلام ہے وہ پیش کر کے پھر ایک پوائنٹ پہ گفتگو۔ مولا کہتے ہیں اور قرآن کو باطن میں محافظ اور دعا کو ظاہر میں محافظ قرار دیا۔ البتہ محافظ میں یہاں مولا نے کپڑے کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا سے اس طرح الگ ہو گئے جس طرح حضرت مسیح الگ ہو گئے۔ نوف دیکھو، داؤد ایسے موقع پہ رات کو قیام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں جو بندہ بھی دعا کرتا ہے پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم لوگ بہت چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعا حتماً قبول ہو جائے، یہ خدا امام علی بتا رہے ہیں۔ غیرے کے طریقے کو چھوڑ کے امام علی کے طریقے کو اپنائیے کہ کس ٹائم ہم دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ مگر یہ کچھ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کون؟ سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا ہو، لوگوں کی برائی کرنے والا ہو، یا جاسوسی کرنے والا ہو، ظالم حکومت کی پولیس ہو، یا سارنگی ڈھول و تاشا بجانے والا ہو، خداوند متعال اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ مولا کائنات نے دو چیزوں کی مثال دی، قرآن اور دعا، اور دونوں کی مثال کپڑے سے دی، لباس سے۔ اصلاً لباس خود ہے کیا انسان کے جسم پہ؟ جہاں لباس کا یہ کام ہے کہ انسان کے جسم کو چھپائے، ساتر ہے، ستر یعنی پوشیدہ رکھے، وہیں لباس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم پہ بہت طرح کی
نقصانات پہنچ سکتے ہیں. لباس کا کام یہ ہے کہ انسان کو اس نقصانات سے یا ان نقصانات سے محفوظ رکھے. البتہ لباس پہننا بھی ایک فن ہے, طریقہ ہے, روایات میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح کے لباس پہنے, کیسے لباس پہنے, رنگ کے اعتبار سے بھی, موٹے پتلے کے اعتبار سے بھی, زیادہ لوز اور ٹائٹ کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے روایات. ہم نے کہا بارہا کہا کہ اسلام نے ہم کو کہیں چھوڑا نہیں ہے, سارے قوانین بتائے ہیں, سارے رولز بتائے ہیں کہ ہم کیسے لباس پہنیں. وہ ایک تفصیلی چیز ہے, یہاں پہ ہم اس کو نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک دوسری گفتگو. لباس انسان کو بہت سارے نقصانات سے بچاتا ہے. مولا نے قرآن کو بھی لباس سے تعبیر دی اور دعا کو بھی. یعنی قرآن اور دعا وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہت سارے نقصانات سے بچاتی ہیں. لیکن مولا کائنات نے یہاں پہ قرآن کو کہا کہ قرآن وہ ہے کہ جو انسان کے لیے ظاہری لباس ہے, قرآن وہ ہے جو انسان کے لیے اندرونی لباس ہے, اور دعا وہ ہے کہ جو انسان کے لیے بیرونی لباس ہے. خوب, اندرونی لباس سے مراد کیا؟ اندرونی لباس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکام کا تعلق انسان کے داخل سے ہے, یعنی روح جان سے ہے, انسان کے نفس سے ہے, انسان کے دل سے ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک سسٹم ہے, قرآن ایک نظام ہے. قرآن انسان کے ظاہر کی چیز نہیں ہے, قرآن انسان کے باطن کی چیز ہے. قرآن پڑھنے سے انسان کے نفس میں سدھار پیدا ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے انسان کے نفس کو ہدایت ملتی ہے, انسان کا کریکٹر سدھرتا ہے, دل پاک ہوتا ہے, دل نرم ہوتا ہے تاکہ وہ نصیحتوں کو قبول کرے. اگرچہ اب آپ استعمال کے حساب سے دیکھیں, یہ بات ہوتی رہتی ہے, ہم صرف اشارہ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں کہ استعمال کے حساب سے ہمارے معاشرے میں قرآن کا استعمال صرف ظاہر میں محدود ہو کے رہ گیا. بیمار کو ہوا دے دیا, مسافر کے سر پہ کر دیا, اور بھی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نہیں معلوم. ہوا, پانی اور سر کے اوپر, اس سے آگے قرآن کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دیا, محدود کر دیا قرآن کو. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن کے فوائد میں سے نہیں ہیں. قرآن کا فائدہ, اصل فائدہ, یہ ضمنی فائدہ ہے اگر ہے تو, اس میں سے بعض ہیں اور بعض شاید نہیں بھی. قرآن کا اصل فائدہ ہدایت ہے جو انسان تک پہنچ, اور انسان کو قرآن سے ہدایت لینی ہے, اپنے ضمیر کو سدھارنا ہے. لیکن چونکہ ہم قرآن سے مانوس و آشنا نہیں ہیں, لہٰذا نہ ہم قرآن کے اندر گھس پائے ہیں, نہ قرآن کو اپنے اندر آنے دیا. دونوں الگ الگ ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن ہے نہیں ہے, جیب میں بھی رہتا ہے, بعض اوقات لوگوں کے گلے میں بھی ٹنگا رہتا ہے, سب کچھ ہے. ریلوے لائن کی طریقے سے دونوں ساتھ چل رہے ہیں, لیکن نہ اس کو اس سے کچھ مل رہا ہے, نہ اس کو اس سے کچھ مل رہا ہے. لہذا قرآن انسان کے لیے وہ داخلی لباس ہے کہ جو انسان کے داخل کو سنوارتا ہے. دوسری مثال دی کہ دعا انسان کا یہ ظاہری لباس ہے. دعا وہ چیز ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے, کوئی خواہش ہوتی ہے, کچھ تمنا ہوتی ہے, کچھ کہنا چاہتا ہے, تو انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, گناہ ہو گیا تو استغفار بھی دعا ہے. دعا کا معنی صرف مانگنا نہیں ہے, ورنہ دعا کے اصل معنی پہ گفتگو ہو چکی. دعا یعنی خداوند متعال کو پکارنا. دعا یعنی خداوند متعال کو پکارنا. دعا وہ چیز ہے کہ جو انسان کے داخل کے ساتھ ساتھ انسان کے ظاہر میں بھی سدھار پیدا کرتی ہے. کیونکہ دعا سے ایک بہت بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ انسان کے اخلاق اسلامی میں سدھار پیدا ہوتا ہے, اخلاق الہی میں سدھار پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کا ظاہر سنورتا ہے. لہٰذا دعا وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مختلف خطرات سے بچاتی ہے. دیکھیں نا, دعا پڑھیے, دعا کمیل پڑھیے, ابھی شب جمعہ کو پڑھی تھی آپ نے. پالنے والے لوگوں کے شر سے اور لوگوں کے ہیلوں سے ہم کو محفوظ ہے کہ نہیں ہے, جو ان کے طرف سے جو چیز آئی ان کو ان کی طرف پلٹا دے, یہ ساری چیزیں دعاؤں میں ہیں کہ نہیں ہیں. تو دعا انسان کو مختلف خطرات سے بچاتی ہے. اب یہ اس کے پیچھے بہت تفصیلی چیز اور فلسفہ ہے کہ کس کس عنوان سے بچاتی ہے اور کس کس اینگل سے بچاتی ہے, کیونکہ شاید ان خطرات کو بھی ہم سوچ نہ سکیں جن خطرات سے دعا ہم کو بچاتی ہے, ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے. تو دعا ہم کو مختلف خطرات سے بچاتی ہے, دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے. دعا ہی وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو عذاب سے بچا سکتی ہے. ہم اپنے مال و دولت اور طاقت اور پرسنالٹی اور اچھی باڈی اور جتنا بھی سرمایہ دنیا اکٹھا کر لیں اور جتنا بھی بہترین مکان بنا لیں اور جتنا بھی مضبوط مکان اور گاڑی بنا لیں, ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم کو دنیا و آخرت کے عذاب سے بچا لے جائے.
یہ ساری چیزیں دنیا اور آخرت کے عذاب کے آگے بے بس۔ اگر کسی چیز میں طاقت ہے کہ جو ہم کو عذاب الہی سے بچائے تو وہ دعا ہے یا خدا کے دیے ہوئے وہ طریقے، باقی کوئی چیز ہم کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتی۔ نظام اسلام ہے جو ہم کو عذاب الہی سے بچاتا ہے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے علاوہ دعا میں وہ طاقت بھی ہے جو ہم کو انحراف سے، یعنی ہمارے راستے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، دعا ہم کو ان سے بچاتی ہے۔ یعنی عقائد کو مضبوط کرتی ہے، احکام کو مضبوط کرتی ہے، اخلاق کو مضبوط کرتی ہے۔ اسلام میں یہی تین اہم چیزیں ہیں نا، عقائد، احکام، اہم۔ دعا ان تینوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر ہم وہی کہیں گے دعا کو چونکہ محدود کر دیا ہے مانگنے میں، لہٰذا اب انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ دعا اور عقیدہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں کہ امام سجاد نے کس طریقے سے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اخلاق کو اور عقائد کو اور احکام کو پہنچایا ہے۔ دعا ہمارے عقائد کو مضبوط کرتی ہے، ہمارے احکام کو مضبوط کرتی ہے، خداوند متعال کے حکم پہ مضبوطی سے عمل کرنے کے لیے ہم کو آمادہ کرتی ہے، اور ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتی ہے۔ لہٰذا انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی حفاظت کی ضرورت ہے، باطنی اعتبار سے بھی حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں حفاظتیں بہترین طریقے سے جو چیز کر سکتی ہے وہ نظام پروردگار ہے، کلام پروردگار ہے، اور دعائیں ہیں کہ جس میں ہم خدا سے کلام کرتے ہیں، جس میں ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولة الحیدریہ۔ والعصمة فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعة الحسینیہ۔ والعبادة السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمأثر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبة العسکریہ۔ والغیبة الہیہ۔ ولعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں پہلی مناسبت آنے والی 12 رجب المرجب، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے وفات کی تاریخ۔ تواریخ شاہد ہیں کہ حضرت عباس جو رسول کے چچا تھے، انہوں نے کس حد تک اسلام اور رسول اسلام کی حمایت کی، حتیٰ جب یہ خود
ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی انہوں نے رسول کی حمایت کی، اور رسول کے ساتھ جناب ابو طالب کے بعد رسول کے ساتھ سائے کی طرح تھے کہ رسول کے اوپر کوئی نقصان اور کسی طریقے کا خطرہ رسول تک نہ پہنچنے پائے۔ اس کے بعد وہ عظیم ترین مناسبت ہے آنے والی 13 رجب المرجب۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ولایت باسعادت مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے مشکل کشائی اور مولا کی حکمتوں پہ یہاں پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ علی مشکل کشا ہیں، یہ بات ہم نے پیش کی ہے صرف اشارہ کر کے۔ علی مشکل کشا ہیں، لیکن اس بات کا مولا انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ آپ مشکل میں پڑیے تو مشکل کشائی کریں، توجہ فرمائیں، ورنہ پھر مولا کائنات اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ علی اس مشکل کشا کا نام ہے کہ جس نے آپ کو مشکلوں سے بچانے کے لیے پہلے سے ہی راستے بتا دیے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مولا کے چاہنے والے مولا کی ولایت کو عملاً قبول کر لیں۔ ولایت عمل کا نام ہے، ولایت نظام کا نام ہے، ولایت سسٹم کا نام ہے۔ علی کے دیے ہوئے نظام و سسٹم میں، علی کے دیے ہوئے نظام ولایت میں، علی کی دی ہوئی حکمتوں میں وہ راستے موجود ہیں کہ جن راستوں پہ عمل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو مشکلات سے بچائے رکھے گا۔ یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو مشکلات سے بچاتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم ان راستوں پہ عمل کریں، اور وہ شاید سماج و معاشرے کی سب سے بڑی مشکل ہے۔ ہم حساب کریں کہ مولا آج علی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے گفتگو کرے، آگے بیٹھ جائے، آپ سے بات چیت کرے اور آپ اپنے کام میں لگے رہیے، جواب نہ دیجیے، اسے کیا کہیں گے؟ آج ہمارا مولا ہم سے گفتگو کر رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آج علی کی زبان نہج البلاغہ میں۔ یہ کس سے گفتگو کی ہے مولا کائنات نے؟ یہ سارے حکمتیں کس کو بتائی ہیں مولا کائنات نے؟ اغیار کو بتائی ہیں۔ ہم انصاف سے دیکھیں کہ ہم کس حد تک نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں کہ مولا کی اس ولادت کے موقع پہ یہ طے کریں کہ ہم نہج البلاغہ سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ نہج البلاغہ کتاب حیات کا نام ہے، نہج البلاغہ علی کی مشکل کشائی کا نام ہے، نہج البلاغہ انسانیت کے فروغ کا نام ہے، نہج البلاغہ انسانیت کو کمال تک، انسان کو انسان کامل بنانے کے راستے کا نام نہج البلاغہ ہے، جس میں مولا کائنات نے انسان کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں ہر اعتبار سے مشکل کشائی کی۔ عقیدے کے مسئلے میں مشکل کشائی کی، پولیٹکس میں مشکل کشائی کی، احکام میں مشکل کشائی کی، اعمال میں مشکل کشائی کی، تاریخی حیثیت سے مشکل کشائی کی کہ انسان تاریخ کو دیکھ کے اپنے راستے کو سنوارے۔ کیا نہیں ہے نہج البلاغہ میں؟ ایک جامع کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، امام علی کے اس مجموعے کا نام۔ انشاءاللہ ہم اگرچہ اتنے ہی امام علی کے کلام نہیں، اور بھی کلام ہے، پر علماء نے زحمت کی اور اس مجموعے کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم فی الحال اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کر لیں گے تو پھر اتنا شعور پیدا ہو جائے گا کہ اور دوسرے کلام تک پہنچے گا، ان سے بھی انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ لہٰذا امام علی کی ولادت کے موقع پہ جو عید ہے ولادت علی ابن ابی طالب کی، اس کی بہترین عیدی اس سال ہم نہج البلاغہ کو سمجھ لیں، اگرچہ ہمارے بیچ میں بہت دنوں سے، اگر نہیں ہے تو لے لیں۔ کتاب لینا نہیں مقصد ہے، وہ تو لے کے اکثر گھروں میں ہوگی انشاءاللہ۔ کتاب کا لینا اور ہوتا ہے، نہج البلاغہ کا لینا اور ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کا لینا یعنی اپنے عمل میں لے لیں، یعنی اپنی حیات میں لے لیں، یعنی اپنی زندگی میں لے لیں۔ نہج البلاغہ کا لینا یہ، لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ اگر ہے تو الحمدللہ، خدا نخواستہ نہیں ہے کہ یقیناً ہوگی تو ہم مہیا کریں ایک کاپی اپنی زبان میں۔ آج مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے اس کا، اپنی زبان میں اس کے ترجمے کو مہیا کریں، طے کریں کہ ہر روز حد اقل مولا کا کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ہم کو پڑھنا ہے۔ جن دنوں میں ہماری چھٹی ہوگی، فرصت ہوگی، تو ہم مثلاً خطبات میں سے ایک پیراگراف، مولا کے لیٹرز میں سے ایک پیراگراف پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ میرا مولا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، تاکہ نہج البلاغہ کی روشنی میں امام علی اپنے چاہنے والوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسے ہم بن جائیں۔
امام علی کے اصحاب کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے. امام علی کے اصحاب اصلاً وہ لوگ بن ہی نہیں پائے کہ جو اسلام کے ایک پہلو کو لے کے بیٹھ گئے. کوئی مثلاً مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی صرف تسبیحیں پڑھ رہا ہے, کوئی صرف نمازیں پڑھ رہا ہے. نہیں, امام علی کے اصحاب وہ تھے کہ جن کے یہاں اسلام کے سارے احکام پائے جاتے تھے. جتنے بہترین وہ نمازی و عبادت گزار تھے, اتنے ہی بہترین پالیٹکس کے بھی جاننے والے تھے. امام علی کے اصحاب وہ ہیں کہ جن کے یہاں اسلام کی ساری چیزیں پائی جاتی ہوں. عزیزان محترم, اگر ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جب ہمارا امام ظہور کرے گا تو ہم ان کے ناصر بنیں گے, تو امام زمانہ کا ناصر بننے کے لیے امام علی کے واقعی ناصر کو اپنا آئیڈیل بنانا پڑے گا, اور وہ راستہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. نہج البلاغہ ہم کو امام زمانہ کا ناصر بنا سکتی ہے. لہذا ہم ماہ رجب میں نہج البلاغہ کو لیں تاکہ شعبان میں ہم اس نیت کو مزید مضبوط کر سکیں اور اپنے وقت کے امام سے قول و قرار کر سکیں کہ مولا ہم نے یہ کوشش شروع کر دی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے واقعی بہترین سچے اور پکے ناصر بن کے دکھائیں گے. اگلی مناسبت آنے والی 15 رجب المرجب کو بعض روایتوں کے حساب سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. امام ششم نے جن جافشانیوں کے ساتھ اور جن کوششوں کے ساتھ ہمارے درمیان موقع پاتے ہی علم اور فکر کے سمندر کو جاری کیا تھا, یہ ہمارے لیے بہت اہم. ہم اپنے اس امام سے کہ جن کے نام پہ آج, البتہ اس کے پیچھے ایک پورا ریزن ہے, فقہ جعفری بھی مشہور ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارا امام ہم کو کون سی فکر دینا چاہتا ہے, ہمارا امام ہم کو کون سا علم دینا چاہتا ہے. اور بالخصوص امام کی وہ وصیت کی جو آپ نے آخری وقت میں اہل خانہ کو جمع کر کے کی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. بہت مشہور ہے, ہم نے خود اس کو بارہ آپ کے سامنے نقل کیا اور پھر کرتے رہیں گے. جو نماز کو پڑھنے اور نہ پڑھنے کی بات نہیں کی مولا نے, جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی. یہ امام کی وصیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو سامنے بیٹھے تھے. امام امت کا امام ہے, امام کا خطاب امت سے خطاب ہوتا ہے, امام کی وصیت امت کے لیے ہوتی ہے. یہ وصیت ہم سب کے لیے, اور ہم کوشش کریں. یقیناً مومنین یہ ممکن ہی نہیں کہ نمازی نہ ہو, لیکن اپنی نمازوں کو اہمیت دیں. اہمیت کا مطلب کیا؟ نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں, اس کا اہتمام زیادہ کریں, طہارت کا زیادہ خیال رکھیں, مستحبات کا زیادہ خیال رکھیں, جماعت کا زیادہ خیال رکھیں, اول وقت کا زیادہ خیال رکھیں, فضیلت کا زیادہ خیال رکھیں, تاکہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں. پھر ہم روز محشر کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ نے کہا تھا, ہم نے اپنی نماز کو بہتر بنایا, ہلکا نہیں سمجھا. اب ہم کو اس بات کی امید ہے کہ آپ سے ہم کو شفاعت مل سکتی ہے. لیکن اگر نماز کو ہلکا سمجھا ہو تو اگر ہم جائیں گے بھی تو مولا کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی, اب تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کیونکہ مولا زندگی میں ہم سے کہہ چکے ہیں, لہذا ہم کو حق نہیں ہے کہ جا کے ہم مولا سے سوال کریں. اس کے علاوہ اسی 15 رجب المرجب کو ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ وفات کی تاریخ ہے. بی بی زینب کی قربانیاں اور بالخصوص تحریک کربلا کے متعلق قربانیاں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. جن حالات میں بی بی زینب نے اسلام اور واقعہ کربلا اور عزاداری کو بچایا ہے, یہ حالات شاید ہی کسی کے ساتھ پیش آئیں. لہٰذا اگر جناب زینب شام, یہ تفصیلی بات ہے صرف اشارہ کریں, اگر جناب زینب شام کے اس حال میں یا ان پر آشوب حالات میں اسلام کو بچا سکتی ہیں کہ جہاں لوگ اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے اور زینب نے اتنا تبدیل کر دیا کہ ان کو عزادار بنا دیا ہے, تو یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ آج ہم اپنے ان حالات میں بھی لوگوں کے درمیان عزاداری کو رائج کر سکتے ہیں, عزاداری کو پھیلا سکتے ہیں, ان کو عزاداری میں بلا سکتے ہیں, ان کو عزادار بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے حالات, ہمارے وقت کے حالات, ہمارے شہر کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے.
کیونکہ جتنا جتنا عزاداری پھیلے گی اتنا ہی دین پھیلے گا بھی اور محفوظ بھی رہے گا. دین کے پھیلنے کا راستہ بھی عزاداری ہے اور دین کے تحفظ کی ضامن بھی عزاداری. عزاداری میں ہی دونوں چیزیں, اور اس کے لیے بہترین روش, بہترین سیرت جناب ثانی زہرا کی سیرت ہے کہ جس پہ ہم عمل کریں تو ہم عزاداری کو بچا بھی سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان پھیلا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی 15 رجب المرجب کی تیسری مناسبت ہے کہ حکم خدا سے رسول نے قبلے کو تبدیل کیا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا. جب یہودیوں نے طعنہ دیا اور دوسرے مسائل پیش آئے, خداوند متعال نے رسول کو حکم دیا اور رسول نے نماز کی حالت میں قبلے کو تبدیل کیا. جو لوگ حج یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, جو نہیں گئے ہیں خدا ان کو توفیق دے, اور جو گئے ہیں مزید توفیق دے کہ ہم سب بامعرفت زیارتوں سے سرفراز ہوں. دیکھا ہوگا وہ مسجد ذو قبلتین, ایک دوسرے کے جسٹ اپوزٹ, ایک طرف بیت المقدس اور دوسری طرف خانہ کعبہ. وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ قبلہ تبدیل ہوا ہے اور رسول نے قبلے کو تبدیل کیا. اس کے بعد بہت سارے حالات واقعات پیش آئے, اس سے متعلق قرآن مجید میں آیتیں ہیں اور بہت ساری تفصیلی باتیں یہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے کلاس میں ذکر بھی ہوئی ہیں. فی الحال خطبے میں موقع نہیں کہ ان تفصیلات کو ہم پیش کریں. حالات حاضرہ میں مذہبی حالات سے متعلق ایک دو پوائنٹ. ایام ولادت, ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ولادت اور یا کوئی شہادت, اور ان ولادت کے موقع پہ ایک دوسرے کو کسی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد دینا ایک اچھی روش ہے, چاہے وہ میسج کے ذریعے سے دیں, چاہے زبانی دیں, چاہے فون کر کے دیں. اور یہ خود ایک تبلیغ کا مرحلہ ہے کہ ہم کسی حد تک متوجہ کر رہے ہیں. اب اس میں ہم جتنا اچھا کریں, جتنا بڑھا لے جائیں, اتنی اچھی تبلیغ. لیکن بعض اوقات دیکھا ہے کہ اسی مبارکباد میں تھوڑی سی خیانت ہوتی ہے. بعض لوگ لکھتے ہیں ظہور فلاں امام, یہ خیانت. ائمہ کی ولادت کو لفظ ظہور سے تعبیر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, ہمیں یاد ہے کہ ہم اس مسئلے پہ تقریباً 1 سال پہلے گفتگو کر چکے ہیں, تھوڑی سی تفصیل سے, بہت زیادہ نہیں, اس لیے کہ خطبے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا کرتا ہے. اور الحمدللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہمارے کہنے سے نہیں, اور بھی لوگوں نے کہا اور لوگوں کے اندر شعور بھی اور سمجھ میں الحمدللہ پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ یہ چیز کافی کم ہوئی. لیکن ہے, یہ چیز ہے. لوگ ولادت کو مثلاً ولادت مولا کائنات لکھیں گے, ظہور مولا کائنات مثلاً مبارک. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم کو دین کہاں سے ملا ہے, ہم کس کے نقش قدم پہ چل کے دین کو لے رہے ہیں. ائمہ کی قیادت تو, ائمہ کی تو اقتدا کر رہے ہیں نا, ائمہ ہی تو ہمارے قائد ہیں. آپ بتائیں کبھی کسی امام نے کسی امام کی ولادت کو کہا ہے کہ ظہور ہو گیا؟ کہا؟ ولدا, یولد, مولد, مولود, جتنے بھی لفظ ہیں یہ ولادت سے متعلق ہے. جہاں بھی بات ہوئی ولادت سے. اور ہمارے بزرگ علماء, سارے علماء نے اس بات کو ولادت کے ہی عنوان سے نقل کیا ہے. کہیں آپ لفظ ظہور نہیں پائے, کیونکہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. ولادت کا پورا ایک سلسلہ ہے. شکم مادر میں بچہ 9 مہینے رہنے کے بعد ایک پورے سسٹم کے ذریعے جب دنیا میں آتا ہے اس کو ولادت کہتے ہیں. ظہور اسے کہتے ہیں جو چیز غائب ہو سامنے آ جائے. ولادت کا انکار یعنی ان اسلاب طاہرہ کا انکار, ارحام مطہرہ کا انکار, ولادت کے وقت ہونے والے معجزات کا انکار, ولادت کے طریقے میں ہونے والے معجزات کا انکار. تم حب علی میں بات کر رہے ہو یا بغض علی میں بات کر رہے ہو؟ جب ہمارے ائمہ نے لفظ ولادت کو, اگر لفظ ظہور لفظ ولادت سے بہتر ہوتا تو کیا ائمہ نہیں استعمال کرتے؟ تمہارے دل میں علی کی محبت رسول سے زیادہ بیٹھ گئی ہے, حسنین کی محبت امام علی سے زیادہ بیٹھ گئی ہے. ولادت یعنی ولادت, ولادت ایک الگ چیز ہے, ظہور الگ چیز ہے. یہ غلطی 2 لوگ کر سکتے ہیں, یا وہ کر سکتا ہے کہ جو دونوں الفاظ کے معنی سے جاہل, اس کو لفظ ولادت کے معنی بھی نہیں معلوم ہے, لفظ ظہور کے معنی بھی نہیں معلوم ہے, تو وہ غلطی سے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. یا وہ کہہ سکتا ہے کہ جو جان بوجھ کے تحریف کرنا چاہتا ہے. ہم کو دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز, اگر ولادت اور ظہور ایک چیز ہے تو آنے والی 15 شعبان کو
امام زمانہ کی ولادت یا ظہور؟ بتایا 15 شعبان کو امام زمانہ کی ولادت ہے یا ظہور ہے؟ اور اگر یہ ظہور ہو گیا تو ہم انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشری اور دوسرے فرقے اور مذاہب کا فرق یہی ہے، منجی عالم بشریت کو نجات دینے والا ہر مذہب میں ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمارے یہاں پیدا ہو چکا ہے، دوسرے کے یہاں پیدا ہونے والا ہے۔ اگر ظہور و ولادت ایک ہو جائے گی تو اغیار کہیں گے کہ تمہارے یہاں بھی تو پیدا ہونے والا ہے، کہاں پیدا ہو گیا؟ پوری تاریخ ختم ہو جائے گی، پوری داستان ختم ہو جائے گی، عقائد میں تحریف ہو جائے گی، اصلاً انتظار کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو انتظار کس کا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان دونوں کے فرق کو واضح کرتی ہیں، لیکن ہم یہیں پہ اکتفا کر کے ایک جملہ کہیں گے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نہیں معلوم جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا غلطی سے کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کو کسی کو مبارکباد دینا ہے تو ہم کسی کے چبائے ہوئے لقمے کو آگے نہ بڑھائیں۔ واٹس ایپ پہ آپ کے پاس ایک فوٹو آیا، آپ کو بہت اچھا لگا، ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز دیکھنے میں اچھی لگے وہ واقعی اچھی ہو۔ یہی ایک لفظ ظہور و ولادت کا فرق آپ کو خراب کر سکتا ہے۔ دیکھیں اس کو، سمجھیں، کسی جانکار کو دکھا لیں، تب اس کو فارورڈ کریں، ورنہ اگر نہیں سمجھ سکتے تو سمپل سا میسیج لکھ دیں، ٹیکسٹ ٹائپ کر دیں، فلاں امام کی ولادت کو ہم آپ کے اس موقع پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہو گیا، آپ کا میسیج بھی پہنچ گیا، مبارکباد بھی پہنچ گئی، لوگ متوجہ بھی ہو گئے، وہ تبلیغی مرحلہ بھی حل ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ دوسرے نے کوئی بہت اچھا وہ شاید بناتے ہی اسی لیے ہیں کہ بنا کے دے دو تاکہ ان کو بنایا مل جائے گا تو فارورڈ کر دیں گے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو بھی مل جائے سب فارورڈ کر دو۔ اگر ہر ملنے والے کو فارورڈ کرنے کا نام دین ہوتا تو رسول امام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو لائک کرنا ہو، شیئر کرنا ہو، فارورڈ کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اس سے پہلے سوچ لیں، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اگر صحیح چیز ہے تو اس نیک کام میں ہم شریک ہیں، صحیح میں، اور اگر وہ صحیح کام نہیں ہے تو اس خرابی میں ہم شریک و صحیح۔ لہٰذا صرف معتبر لوگوں کے میسج کو آپ فارورڈ کریں، اپنی طرف سے نہیں، یا پھر خود بنائیں تو ایک معتبر طریقے سے بنائیں جو تعلیمات اسلامی ہیں اس کے مطابق، یوں ہی نہیں۔ ایک دوسری چیز، الحمدللہ محفلوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت زور و شور سے ہے۔ ہم نے مسلسل ہر خطبے میں 2-3 ہفتے سے ایک پوائنٹ پیش کیا، آج بھی ایک پوائنٹ پیش کریں گے۔ محفلوں میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں ان میں کوالٹی ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی کم نہیں ہے، لیکن نہیں، اور بہتر ہونی چاہیے۔ یقیناً شاعری اس چیز کا نام ہے کہ جو لوگوں کو اچھی لگے، شاعری اس چیز کا نام ہے جو لوگوں کو سننے میں اچھی لگے، اور شاعری اس چیز کا نام ہے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ شاعری وہ چیز ہے کہ جو بعض اوقات آدھے گھنٹے کی اسپیچ کو ایک شعر میں پرو کے لوگوں تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑے بڑے میسج ایک مصرے میں آ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے اشعار مشہور ہیں۔ ائمہ اطہار کے زمانے میں جب شاعری کرائی جاتی تھی، یا بعض موقعوں پہ ائمہ اطہار نے جب رجس پڑھا اور دوسری جگہوں پہ اشعار کہے ہیں، تو یہ اشعار صرف اس حد تک نہیں تھے کہ الفاظ کے خوبصورت ہونے سے لوگوں کو اچھے لگیں، نہیں، الفاظ کے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک مفہوم ہونا چاہیے کہ جو مفہوم لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کرے، لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کو بیدار کرے، لوگوں کے شعور کو بلند کرے، لوگوں تک فکر کو پہنچائے۔ پوری تقریر انسان کو یاد نہیں ہوتی ہے لیکن مصرے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ادبی دنیا میں مصرے دلیل بن جاتے ہیں، مثال بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ لہٰذا الحمدللہ بہت اچھی شاعری ہوتی ہے، اچھے میسج پہنچائے جاتے ہیں، لیکن اگر بعض جگہوں پہ نہیں ہے تو ہم یہ کوشش کریں، ہم دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ ائمہ کے یہاں کیسے، پرانے شعراء کو اٹھا کے دیکھیں، پرانے شعراء کو اٹھا کے دیکھیں، اور شاعر کے ساتھ ساتھ سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے ہم نے مجلس میں کہا تھا، سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب تک کوئی شعر باقاعدہ سمجھ میں نہ آ جائے گی کیا کہا جا رہا ہے، اس وقت تک تعریف کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، ورنہ خدا کے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ بہت اچھا لگا ہم نے کہہ دیا واہ واہ، اس لیے کہ سب تعریف کر رہے تھے اس لیے ہم نے تعریف کر دی۔
ایسا کچھ نہیں. محفل واہ واہی کے ہو جانے کا نام نہیں ہے. محفل ایک کوالٹی ہے جس میں امام کا پیغام، معصوم کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچے. لہٰذا آپ بھی اپنی تعریفوں کے اندر کوالٹی پیدا کریں کہ آپ نپے تلے. بعض موقعوں پہ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کا تعلق صرف یہاں سے نہیں ہے. بہت سی جگہوں پہ تمام محفلیں ہوتی ہیں، بہت سی محفلیں آن لائن بھی ہوتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں. بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو وزنی اشعار ہوتے ہیں ان پہ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اور جو ہلکے اشعار ہوتے ہیں ان پہ خوب تعریف ہوتی ہے. اب شاعر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں کا رجحان اس طرف ہے تو ہم بھی. لیکن اگر آپ وزنی اشعار پہ تعریف کرنا شروع کریں گے تو شاید جیسے ادھر مجبور ویسے ادھر مجبور ہو جائے گا، پھر وہ اس طرف کوشش کرنا شروع کر دے گا. لہٰذا ہم دونوں مل کے، یعنی کیونکہ ہم خود سننے والوں میں ہیں اور ہم اپنے شعراء بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں، ہم دونوں مل کے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی محفلوں میں ائمہ اطہار اور اسلام کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. حالات حاضرہ میں وقت بہت کم ہے، صرف اختصار سے یمن کے حالات اور اس کے مقابلے میں آنے والی طاقتیں، یقیناً انہوں نے بہت بڑی خیانت کی ہے. اگرچہ یہ الزام لگایا ہے کہ مثلا یمن سے مکے اور مدینہ کو نقصان ہے، کہ جو کہ نہیں، گفتگو ہوئی اس سے پہلے محفل میں. لیکن موجودہ حالات میں یمن میں انقلاب، اس سے پہلے فلاں انقلاب، جتنے بھی سیریا کے حالات، عراق میں حملہ، اس کے مقابلے میں عوام کا کھڑا ہونا، بحرین کا انقلاب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو گیا. لوگوں کے اندر ایک فکر آ گئی ہے کہ وہ اتنی بڑی قربانی دے کے بھی حق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. انقلاب دو ہے، ایک یہ کہ مثلا اگر بحرین والے کامیاب ہو جائیں اور بحرین میں حکومت تبدیل ہو جائے تو وہ ایک انقلاب ہے. اگر یمن والے کامیاب ہو جائیں اور وہاں اصلاح ہو جائے وہ ایک انقلاب. لیکن خود لوگوں کا کھڑا ہونا یہ خود ایک انقلاب ہے. جو لوگ آج تک خاموشی سے ہر ظلم و ستم اور غلط کو برداشت کر رہے تھے، آج ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا. یہ انقلاب نہیں ہے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اس انقلاب کے مقابلے میں کسی ملک کے انقلاب کو تو اسرائیل روک سکتا ہے، فکر کے انقلاب کو اسرائیل نہیں روک سکتا. اور اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یمن کے مقابلے میں یہ سعودیہ کے جو بھی مظالم کے علاوہ کچھ نہیں، یہ خود سعودیہ کی تباہی کی دلیل ہے. یہ خود سعودیہ کی تباہی کی دلیل ہے، اس لیے کہ جنگ والا انقلاب اس میں پھر بھی سرحدوں کی قید ہوتی ہے. فکر کے انقلاب میں سرحدوں کی قید نہیں ہوا کرتی ہے. یہ انقلاب خود سعودیہ کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے. دوسرے ان کو اسی انقلاب سے خطرہ ہے، اور اسی لیے میڈیا اس انقلاب کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے میڈیا اس کے رخ کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی سنی شیعہ کا رخ دیتا ہے، کبھی باغی کا عنوان دیتا ہے، کبھی کچھ دیتا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری عوام کا شعور اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس مرتبہ کتنی کوشش کی لیکن یہ انقلاب سنی شیعہ اختلاف کو ایک رتی بھی رنگ نہیں دے پایا. لوگوں نے اصلا ایکسیپٹ نہیں کیا، جھوٹ بولے کہ ہم کو مکہ و مدینے میں خطرہ ہے، کسی نے نہیں قبول کیا. لوگوں کے شعور میں اتنی بیداری آ گئی ہے کہ لوگ حقیقتوں کو محسوس کر رہے ہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.